ناول زون میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں ناول بے زبان کی اگلی قسط۔ سعدیہ بیگم کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں دیوار سے لگی کیڑی بار بار اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گھر کے سائے کی سلامتی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ فارس کے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے مگر وہ خود کو سنبھالے اپنی ماں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ ثانیہ وہیں ایک کونے میں رکھی کرسی پر بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھیں سامنے لگی دیوار کے ایک نقطے پر جمی تھیں۔ وہ اتنی خاموش تھی کہ جیسے اس کے اندر کا سب کچھ مر چکا ہو۔ سلمان جب وہاں پہنچا تو اسے ثانیہ کی اس حالت نے بری طرح متاثر کیا۔ اسے پہلی بار ثانیہ اتنی کمزور اور بے بس لگی تھی کہ جی چاہا اسے تھام لے، اسے یقین دلائے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیمان نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فارس ہمت کرو، اللہ نے چاہا تو انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلیمان کی نظریں بار بار ثانیہ کی طرف جا رہی تھیں جو ابھی تک اسی حال میں بیٹھی تھی، جیسے اسے ہوش ہی نہ ہو کہ اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ وقار نے سلیمان کو ایک دفعہ جا کر کہا، سلیمان تم گھر جاؤ اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے لے آؤ، اور ہاں ثانیہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سلیمان نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کی نگاہیں ثانیہ کے اداس چہرے پر جمی تھیں۔ وہ ثانیہ کے قریب گیا اور نہایت نرمی سے بولا، ثانیہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں، تم تھک گئی ہو۔ ثانیہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلا کرب سلیمان کو تڑپا گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے چل دی۔ سلیمان اسے گھر چھوڑ کر اور کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر واپس ہسپتال آ گیا۔ وقار سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہو کر بڑے ہی نرم لہجے میں بولے، بھابھی جان آپ فکر نہ کریں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ انشاءاللہ بھائی جان جلد صحت مند ہو جائیں گے، ہم سب دعا گو ہیں، اور دیکھ لیجئے گا فارس سب کچھ سنبھال لے گا۔ سعدیہ بیگم نے رندی ہوئی آواز میں کہا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وقار بھائی، بس دعا کریں۔ آپ تو بہت اچھی طرح سے اپنے دوست کو جانتے ہیں کہ عزت کے معاملے میں وہ کتنے جذباتی ہیں۔ بیٹی کا غم انہیں چین نہیں لینے دے گا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی کہنے لگی، اللہ بہت مددگار ہے میری بہن، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ اس ابلیس کو ضرور سبق سکھائے گا۔ فکر مند نہ ہو، اللہ بڑا ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے۔ وقار نے آہستگی سے کہا، وہ عدنان جو ہماری بیٹی کے اوپر انگلی اٹھانے کی جرت کر کے گیا ہے، اس کا انجام جلد آئے گا۔ اللہ کے ہاں کبھی کوئی ظلم باقی نہیں رہتا۔ سعدیہ کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ اللہ کی بس پناہ ہے وقار بھائی، دعا کیجیے اور میری بچی کو بچانے کی ٹھوس تدبیر کیجیے، وہ دھمکی دے کر گیا ہے۔ بھائی آپ ذرا اندر چلے جائیے، نور اللہ آپ کو دیکھ کر کچھ حوصلہ پائیں گے۔ سعدیہ نے وقار سے التجا کی۔ وقار آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی اس نے اپنے دوست کو اس ناتواں حالت میں دیکھا، دل کی گہرائیوں تک دکھ محسوس ہوا۔ وہ نور اللہ کے قریب جا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ نور اللہ دل مضبوط رکھو، فکر نہ کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ نور اللہ نے آنکھیں بند کی، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں دوست سے مخاطب ہوئے، وقار میں نے اس شخص کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے، وہ سانپ میری بیٹی کو ڈس جائے گا، میں نے اس کی نگاہوں میں زہر محسوس کیا ہے، وقار وہ میری بچی کو کھا جائے گا۔ وقار نے نور اللہ کے کانپتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، کچھ نہیں ہوگا، تم حوصلہ رکھو۔ وقار نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، نہایت یقین بھرے لہجے میں انہیں پرسکون کیا۔ نور اللہ دوا کے زیر اثر تھے، سوئی جاگی سی کیفیت تھی، وہ دوبارہ غنودگی میں چلے گئے۔ ہسپتال سے واپسی پر سلیمان نے اپنی بائک گھر کے اندر لانے کے بجائے کہیں جانے کے لیے دوبارہ موڑی۔ وقار نے جب سلیمان کو واپس پلٹتے دیکھا تو ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اپنے لہجے کو کافی حد تک نرم رکھتے ہوئے پوچھا، یہ آدھی رات کو کہاں کا قصد ہے؟ گھر نہیں آنا تم نے؟ ابا دل ذرا گھبرا رہا ہے، میں چکر لگا کر آتا ہوں۔ سلیمان کی اس بونگی وضاحت پر وقار شدید برہم ہوئے۔ یہ کون سے چکر ہیں جو تم اپنے باپ کو دے رہے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ اپنی رات سڑکوں پر کاٹنے سے تمہیں سکون ملے گا؟ اندر چلو شرافت سے، کہیں نہیں جاؤ گے تم؟ ابا بولا تو ہے ابھی آ رہا ہوں، دوست کو ملنا ہے، آپ چلیں میں آ رہا ہوں۔ سلیمان ہرگز رکنے والا نہیں تھا۔ وقار کا چہرہ سرخ ہو گیا، پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ رات کے 2 بجے کون سا کام آن پڑا ہے جو گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر سڑکوں پر مٹر گشتی کرو گے؟ کون سے آوارہ دوست ہیں جو آدھی رات کو ہی ملتے ہیں؟ مگر سلیمان تھا کہ وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے آخر اپنے ابا کو قائل کر ہی لیا اور وقار صاحب خاموشی سے اندر چلے گئے۔ سلیمان اپنی بائک لے کے ہوا میں غائب ہو گیا۔ اچانک فضا میں ایک ہولناک ارتعاش پھیل گیا۔ دور کہیں سے بھاری انجنوں کی گرجدار آوازیں ابھریں، پہلے مدھم سے گھن گرج کی مانند، پھر لمحہ بلمحہ قریب تر آتی گئیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے زمین اپنی بنیادوں سمیت کانپنے لگی ہو۔ چند ہی ثانیوں میں 5 کالی بائکس دھوئیں کے ہالے اور ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی کو چیرتی ہوئی نمودار ہوئیں۔ ان کے داخلے کا انداز ایسا تھا گویا آسمان سے بجلی کڑک کر زمین پر اتر آئی ہو۔ ہر بائک سوار سیاہ ہیلمٹ میں چھپا ہوا تھا۔ بائکس نے عدنان اور اس کے ساتھیوں کو یوں گھیر لیا جیسے کوئی عقاب اپنے شکار کو پنجوں میں جکڑ لے۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں ہمارے پیچھے آئے ہو؟
अदनान ने हिम्मत करते हुए उन्हें ललकारा। तेरी बारात लेकर आए हैं, बहुत शौक है ना तुझे शादी का। इनमें से एक बाइक से उतरा और अदनान को गर्दन से दबोच लिया। आज छोड़ो मुझे। वो दर्द से बिलबिला उठा। शरीफ लड़कियों की इज्जत खराब करता है। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह की जीनत बना। ये मेरे दोस्त को परेशान करने के लिए। फिर तीसरा थप्पड़। वो लड़खड़ाकर जमीन बोस हुआ। और ये तेरे इस दुनिया में आने के लिए। वो सब अदनान पर टूट पड़े थे। दोस्त तो डर के मारे उसी वक्त भाग गए थे। मुझे छोड़ दो, मत मारो। अदनान की कपकपाती हुई आवाज़ में बेबसी और खौफ दोनों शामिल थे। वो ज़मीन पर गिरा, हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था, लेकिन किसी के दिल पर ज़रा सा भी असर न हुआ। हाथ और पैरों की बारिश उस पर जारी थी। हर चोट के साथ वो मज़ीद टूटता जा रहा था। उसके होंठों से खून बह निकला। कपड़े मिट्टी और खून से रंग गए। खुदा के वास्ते मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ अब रिंध गई, लेकिन फिर भी वो चीखने की हिम्मत कर रहा था। वो मार खा खा कर जब अधमुआ हुआ तो एक भारी गंभीर आवाज़ ने सबको रोक दिया। फिर आगे बढ़ते हुए उसके लहूलुहान चेहरे को अपने हाथों में दबोचा। आज के बाद किसी लड़की को बदनाम किया तो सवाल भी करने के काबिल नहीं रहोगे। आज के बाद फारिस के घर के आसपास या उसकी बहन के इर्द गिर्द कहीं भी नजर आए या उसका नाम भी अपनी ज़बान पर लिया तो इस गली के सारे कुत्ते तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। और इस गली के कुत्ते बड़े वफादार हैं, तेरी एक एक बोटी नोच कर खाएंगे, याद रखना। वो झटके से उसका चेहरा छोड़ता हुआ अपनी बाइक पर बैठा। उसके साथ ही भी पैरों से एक एक किक उसे लगाते हुए अपनी अपनी बाइक पर जा बैठे। पांचों बाइक्स एक साथ आगे बढ़ गईं। स्याह हेलमेटों के पीछे से सिर्फ हेडलाइट्स की चमक अंधेरे को चीरती हुई निकलती रही। गली के कोने पर रुकते ही सबने बैक वक्त थ्रोटल घुमाया। इंजन की घड़घड़ाहट ने रात की खामोशी को फाड़ डाला। फिर किसी एक इशारे पर वो सारे उकाब उड़ गए। सारी काली चीलें गायब हो गई। एक झटके में बाइक्स ने धुएं उड़ाते हुए यूटर्न लिया। टायर की रगड़ से चिंगारियां निकली। शोर ऐसा जैसे ज़मीन दहक उठी हो। हेडलाइट्स की रोशनी लम्हा भर में मद्धम होती गई। शोर पहले कानों में गूंजता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में तहलील हो गया। पीछे सिर्फ धूल का बादल और एक डरावनी खामोशी। सुबह का वक्त था। घर में मामूल की हलचल जारी थी। किचन में हल्की हल्की बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। सहन में धूप नरम सी चमक रही थी। जोया जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। उसके दुपट्टे की पिन अब भी पूरी तरह फिक्स नहीं हुई थी, मगर उसके कदम तेज़ी से किचन की तरफ जाने लगे तो उसे याद आया कि अम्मा ने अलीज़ा को उठाने के लिए बोला था। उसने कमरे का दरवाज़ा आधा खोलते हुए ज़ोर से आवाज़ दी। अलीज़ा उठ जाओ, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं, जाओ उनके कमरे में। और सुनो, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज से घर के सारे काम पीछे से तुम संभालोगी जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं खुलती। कल भी हर काम से जान छुड़ा गई थी। सुन रही हो कि नहीं अलीज़ा? वो उसके कान के पास ही चिल्ला रही थी। जोया, मरो तुम यहाँ से, मेरे कानों के पर्दे फाड़ोगी जंगली। नहीं उठा जा रहा मुझसे, सर में दर्द है। अम्मा से कहो थोड़ी देर में आती हूँ। वो सुस्ती और काहली से बोली। अलीज़ा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपने ऊपर जुल्म मत करो। तुम रात को भी नींद की दवाइयाँ लेकर सोई हो, तुम खुद को तबाह कर लोगी इस तरह। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी पागल हो। एक ऐसे शख्स के लिए खुद को इतना सस्ता बना लिया है तुमने, जो एक नज़र भी तुम पर नहीं डालता। संभालो अलीज़ा खुद को। ज़िंदगी के फैसले ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होते। तुम्हें भी हक है खुश रहने का। जोया उसके पास बैठी उसके बाल सहला रही थी। बस इस घर में एक मैं ही तो मिली हुई हूँ सबको, मुझे ही समझाना है सबने। एक मैं ही तो बुरी हूँ। वो जोया की बातों से उलझती हुई उठ बैठी और अपने बालों का जूड़ा बनाने लगी। यार, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। जोया, मैं हंसती मुस्कुराती भी हूँ, अब इतनी भी आदम बेजार नहीं हूँ मैं। और इतना भी कोई तुम्हारा भाई शहजादा नहीं कि उसके गम में मरी जाऊँ। मुझे रात से सनिया की वजह से नींद नहीं आई। अब तक उसका मोबाइल बंद है, उसका कोई राब्ता नहीं है। उसने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। पता नहीं ये लड़की किस हाल में होगी। अलीज़ा के चेहरे पर फिक्र थी। सनिया बिल्कुल ठीक है। अब्बा और सुलेमान भाई रात में अस्पताल गए थे। अंकल को थोड़ा सा हार्ट का इशू हुआ है, इसलिए वो अस्पताल में है। उनके घर पर इस वक्त कोई नहीं है। वो परेशान होंगी, इसीलिए रिप्लाई नहीं किया होगा। वो बॉडी स्प्रे लगाते हुए उसे सारी तफसील बता रही थी। सुलेमान हॉस्पिटल गए थे, ताया अबू भी, तो मुझे भी बता देते, मैं भी साथ चली जाती। अलीज़ा को नए सिरे से गुस्सा चढ़ रहा था। यार, वो दोनों बाइक पर गए थे, अब क्या तुम दूध पीती छोटी बच्ची हो जो तुम्हें दोनों गोद में उठाकर ले जाते? बेवकूफ़, कहाँ बैठती तुम? जोया ने बगैर सोचे समझे बोंगी मारी, मगर अलीज़ा उसकी बात पर झुरझुरी लेती हुई खड़ी हो गई। कुछ भी पक देती हो जोया। चलो खैर, चढ़ते सूरज के साथ एक खबर तो अच्छी मिली कि सनिया बिल्कुल ठीक है। ताई अम्मी से कहती हूँ कि हॉस्पिटल चलते हैं नाश्ते के बाद। वो शीशे के सामने खड़ी बातें कर रही थी। अच्छा, छोड़ भी दो अब सनिया का पीछा। यार, मैं तंग आ गई हूँ, मेरे कॉलेज का आज पहला दिन है। एटलीस्ट मुझे उसका विश तो कर दो। जोया अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था। अलीसा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। ओहो, तो कोई आज कॉलेज जा रहा है?
یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ ہماری زویا نے جوانی کی دہلیز پر دوسرا قدم رکھ دیا ہے۔ علیزا نے اسے چھیڑتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تو پہلا قدم کب رکھا تھا؟ زویا اس کی بات پر حیران ہوئی۔ پہلا قدم جوانی کی دہلیز پر آپ نے تب رکھا تھا میڈم، جب آپ نے وہ سڑے ہوئے ناول پڑھنے شروع کیے تھے، اور ہر اخلاق سے گری ہوئی چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہی تھیں۔ وہ زویا کو تنگ کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے وہ ناول چھوڑ دیے ہیں۔ کیا اس غریب کو بھی ناشتہ مل سکتا ہے؟ بھوک سے برا حال ہے۔ زویا نے جلدی سے اپنی گھڑی دیکھی اور تیز لہجے میں بولی، میں تو بھی خیر کالج جا رہی ہوں، آپ علیزا سے بنوا لیں۔ زریاب نے اپنے کندھے اچکا ہلکی سی شرارت سے کہا، کوئی بات نہیں، میں خود بنا لیتا ہوں ناشتہ، آپ جا سکتی ہیں۔ کیا مطلب بنا لیتا ہوں؟ کیا آپ کو کوکنگ آتی ہے؟ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زریاب کو اس کے سوال پوچھنے کے انداز پر ہنسی آئی۔ جی ہاں، مجھے الحمدللہ بہت اچھی کوکنگ آتی ہے کیونکہ میں شیف بننے کا کورس کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی مہارت سے دو انڈوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے اچھالا اور پھر کسی ماہر شیف کی طرح دونوں کو اکٹھا توڑ کر پیالے میں ڈالا۔ زویا یہ سب کچھ بڑی ہی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہے جتنی مرضی احتیاط سے کام کر لیتی مگر انڈا اس سے ضرور گرتا تھا۔ پلیز اتنی حیران مت ہو، اگر آپ چاہیں گی تو میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا دوں گا۔ زریاب نے ہنستے ہوئے اپنی خدمات پیش کی۔ جی نہیں، بہت بہت مہربانی آپ کی۔ آپ شیف بن رہے ہیں؟ میں تو پیدائشی شیف ہوں، بچپن سے ہی کھانا بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ زویا بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ زویا کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ تھا۔ زویا نے گردن اکڑا کر جواب دیا، جی جی، وہ تو مجھے کل رات ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ نے بریانی واقعی بہت مزے کی بنائی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا میں نے پیٹ بھر کر کھایا تھا اور اس کی ریسیپی بھی میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ زویا بھی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی کہ علیزا کی آواز نے اسے پھر سے روک دیا۔ زویا، تمہاری وین والا کب سے باہر بیل بجا رہا ہے، چلی جاؤ، وہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ ہائے اللہ، کتنے بدتمیز ہیں آپ! آپ کی وجہ سے میں نے آج بھی ناشتہ نہیں کیا اور مجھے بھوکا پیٹ جانا پڑے گا۔ زویا برے برے منہ بناتی ہوئی باہر کی طرف لپکی۔